ہمیں ایک ڈیوٹی آج دی گئی ہے صرف، اور وہ ڈیوٹی دی گئی ہے اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنا. اس پاک سرزمین کو کسی دشمن کو اجازت نہ دینا کہ اس کو نقصان پہنچائے، چاہے دشمن اندرونی ہو یا بیرونی. ہم نے اس مدینہ ثانی کو اس کی حفاظت کر کے رکھنی ہے تاکہ جب اللہ کا امر آئے کہ اس سرزمین پر اللہ کا خلیفہ مہدی آئے گا تو اس کے لیے ہم ماحول بنا کر رکھیں. اللہ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت اس دن تو نہیں بنانا تھا جس دن انہوں نے آنا ہے. ظاہر ہے ان کے آنے سے پہلے سے، دہائیوں پہلے سے یہ تیاری شروع کر دی گئی ہے. جبھی علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ذریعے، جبھی اس سے پہلے بری امام کے ذریعے 300 سال پہلے یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ جہاں پر ان کا مزار ہے، حضرت بری امام کا مزار ہے یعنی اسلام آباد، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، فرمایا تھا کہ یہاں میں دفن ہوں گا، وہاں پہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا شہر قائم ہوگا جس نے آگے جا کے امت کی قیادت کرنی ہے. پاکستان اور اسلام آباد کی خوشخبریاں تو صدیوں سے آ رہی ہیں. بزرگوں نے نام لے کے بتایا کہ یہاں پہ وہ شہر آباد ہونے جا رہا ہے. کوئی خواب میں نہیں سوچ سکتا تھا 300 سال پہلے جب انگریزوں کی حکومت تھی کہ شکرپڑیا کے پاس اسلام آباد آباد ہوگا. جب تک اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ اس کا وہ بندہ سیدی رسول اللہ کا بیٹا، سیدی رسول اللہ کا غلام، سپاہی اور مجاہد، جب تک وہ ظاہر نہ ہو، اس وقت تک اس پاکستان کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے. اور ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ اگر اللہ ہماری اس خدمت کو قبول کر کے ہم کو ان کی فوجوں میں ایک سپاہی کی جگہ دے دے. اس لیے ہم پاک فوج کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے ہم پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ جو ظاہری انتشار تمہیں نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ صرف تمہارا امتحان ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے کی قدر کرتے ہو یا اس کو ذلیل کرتے ہو، تم اس کی حفاظت کرتے ہو یا اپنے سیاسی اقتدار اور اختیار کے لیے دشمنوں کے ساتھ مل کر اس کو نقصان پہنچاتے ہو. پاکستان وقت کا فرقان بن گیا ہے. جب تک پاکستان سے اللہ کا خلیفہ ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان فرقان ہے. اس کے بعد وہ اللہ کا خلیفہ فرقان ہوگا. جس نے ان کا ساتھ دیا وہ پار ہو گیا، جس نے ان کی مخالفت کی ہلاک ہو گیا. فی الحال پاکستان ہے، آپ نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے. یہ افغانی جو کہتے ہیں نمک حرام کہ ہم آدھا پاکستان توڑ دیں گے اور باقی، ظاہر ہے کہ توڑنے آدھا پاکستان تو نام لیتے ہیں نا، مقصد آدھا توڑ دیں گے تو باقی تو نہیں بچ سکے گا، پھر باقی تو ہندوستان لے جائے گا، بھارتی مشرق لے جائیں گے. جو کام مشرق کرنا چاہتے ہیں، جو یہودی کرنا چاہتے ہیں، اب یہ افغانی کرنا چاہتے ہیں، اب یہی کام عمران کرنا چاہتا ہے، یہی کام پی ٹی ایم کر رہی ہے، یہی کام بی ایل اے کر رہی ہے، یہی کام آسما جہانگیر کر رہی تھی، پرویز ہد بھائی اور حامد میر کر رہا. یہ سارے منافق اور ذلیل لوگ ہیں جو نہ اللہ کے رازوں سے واقف ہیں، نہ ان پر اللہ کا فضل اور کرم ہے. یہ لانتی لوگ ہیں، مردود اور لانتی لوگ سارے. تو تم اپنی خیر مناؤ. یہ پریشانیاں، واصف علی واصف صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے کہ جی بڑی پریشانی ہے، پاکستان خراب ہو گیا، حکومت نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا، پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں ہے. تو واصف علی واصف صاحب نے بہت آرام سے اس سے پوچھا کہ یہ سارا نظام تم نے خراب کیا ہے؟ کہتے نہیں جی. کہتے تم اس کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ کہتے نہیں جی. کہتے پھر تو چپ کر اور چا پی، آرام نال گھر جا. جب اللہ نے تمہیں اختیار ہی نہیں دیا کسی کام کو کرنے کا، اللہ نے تمہیں اتھارٹی نہیں دی، اللہ نے تمہیں پوزیشن نہیں دی، تو پاگل کیوں ہوئے چلے جا رہے ہو؟ تم اپنے حصے کی ڈیوٹی کرو نا جو تمہارا کام ہے. کیا تم نے غزوہ ہند کے لیے تیاری کر لی جو تم کر سکتے ہو؟ کیا تم نے یتیموں بیواؤں مسکینوں کی کفالت اور مدد کی جو تم کر سکتے ہو؟ کیا تم نے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی جو تم کر سکتے ہو؟ حکومت پر کس لیے ماتم کر رہے ہو؟ ساری زندگی تم نے ان ظالموں ذلیلوں کے پیچھے گزار دی، کبھی اس کے جلسے میں کبھی اس کے جلسے میں. آخرت میں تمہارے نزدیک تمہارے پاس صرف خسارے اور نقصان اور جہنم کی آگ کے کچھ بھی نہیں آنے والا. تم سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں ایک ڈیوٹی دی گئی ہے، اس پاک سرزمین کی حفاظت کرو اور سیدی رسول اللہ کی امت کی کفالت کرو. مسلمان کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو، اور جہاں مسلمان تکلیف میں ہے وہاں تم ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچو. بس تمہاری یہ ڈیوٹی ہے. اپنے حصے کا کام کرو، جو اختیار تمہیں دیا گیا. پوری دنیا کی خاطر باولے ہو کے اچھل کود کر رہے ہو، لیکن اپنا تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کل جہنم میں جانا ہے کہ جنت میں جانا ہے. تمہارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے سیدی رسول اللہ سے، نہ پاکستان کی حفاظت سے، نہ پاکستان کی خدمت سے. نہ تم نے غزوہ ہند کی نیت کی ہے، نہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرتے ہو. اور جناب جلسوں پہ جلسے، تقریروں پہ تقریریں، ویلاگ پہ ویلاگ. امت رسول کا حال دیکھو کیا ہوا ہوا ہے. پوری پاکستانی قوم ڈکی بھائی کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے. اس سے زیادہ ضلالت اور کیا ہو سکتی ہے اس قوم کی؟ یہ پرائرٹیز ہے اس قوم کی. فلسطین کے 15 لاکھ مسلمان غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے بیچارے، بارش میں، پانی میں، طوفان سے، جو بموں سے اور ایٹم بموں سے بچ گئے تھے.
وہ اب اس کے باوجود وہ صابر اور شاکر اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو پاکستانیوں کے لیے ایک فرقان بنا دیا ہے کہ آج اگر تم مسلمان ہو تو تم نے اہل فلسطین کی کفالت کرنی ہے. کتنے پاکستانیوں نے کفالت کی ان کی؟ پاکستان کی ریاست نے بھی منہ موڑ لیا. ریاست اور اس کے حکمران، ان سے تو اللہ حساب لے گا، لیکن پاکستانی قوم کو کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر حکومت نماز نہیں پڑھتی، تم نماز نہیں پڑھو گے کیا؟ حکومت اگر فلسطین کے مسلمانوں کی کفالت نہیں کر رہی تو تمہیں کس کی بد دعا لگی ہے کہ تم نہیں کر رہے؟ وہ صدقہ خیرات نہیں دینا، وہ جہاد ہے. اپنا وہ بہترین مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے وہ خرچ کرنا ہے. جو جائیدادیں، جاگیریں، پلاٹ اور گھر اور زمینیں اور فارم لینڈ تم نے بنائے ہیں وہ خرچ کرنے ہیں تم نے یہاں پر. وہ اس جہاد کا حقدار ہے.